واشنگٹن سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے جہاں پہ صدارتی الیکشن کے لیے ریپبلکنز نامزدگی کی دوڑ میں ٹرمپ سیر فہرست ہے۔ سابق گورنر کرس کرسٹی نے نکی ہیلی پر تنقید کے ساتھ انتخابی مہم ختم کر دی ہے۔ نکی ہیلی کو ریپبلکنز امیدوار بنی تو بآسانی ہار جائیں گی۔ مزید ڈیٹیلز لیں گے جہاں زیب علی سے۔ جی جہاں زیب، دیکھیے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ مقدمات چل رہے ہیں۔ گزشتہ روز وہ واشنگٹن ڈی سی کی ایپیلیٹ کورٹ میں بھی پیش ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ان پر کسی قسم کے مقدمے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کو امیونٹی حاصل ہے بینگ پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ لیکن ان سب معاملات کے باوجود جو ہے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سر فہرست ہیں ریپبلکن امیدواروں کی دوڑوں کے اندر، اور ٹرمپ کو نامزدگی کے لیے 49% ریپبلکنز کی اس وقت حمایت حاصل ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ جو سابق گورنر ہیں کرس کرسٹی، انہوں نے نکی ہیلی پر تنقید بھی کی ہے، لیکن تنقید کرنے کے ساتھ انہوں نے اپنی انتخابی مہم بھی ختم کر دی ہے۔ نکی ہیلی اس وقت تیسرے نمبر پر ہیں جو کہ ریپبلکنز امیدوار کی دوڑ چل رہی ہے، اور سابق صدر ٹرمپ اور سابق گورنر کرس نے جو ہے وہ دونوں ہی تنقید کرتے آ رہے ہیں نکی ہیلی کے اوپر۔ نکی ہیلی مسلسل جو ہے اپنی کمپین بھی چلا رہی ہیں، تیسرے نمبر پہ بھی ہیں، اور اس بات کی کافی امید رکھتی ہیں کہ ان کو شاید ریپبلکن پارٹی امیدوار نامزد کر دے، لیکن بہت مشکل نظر آتا ہے کیونکہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ مقبولیت میں تمام ریپبلکن امیدواروں کو پیچھا چھوڑ چکے ہیں، اور جبکہ صدر بائیڈن بھی مقبولیت میں ان سے پیچھے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریپبلکن رہنما ساجد تارڑ۔ بہت شکریہ ساجد صاحب آوائی نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ کیا کہیں کہ آپ اس پر صدارتی الیکشن کے لیے ریپبلکنز نامزدگی کی دوڑ میں ٹرمپ سر فہرست ہیں؟ دیکھیں، جس طریقے سے ڈیموکریٹ پارٹی اور جس طریقے سے ان الیکٹڈ رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جتنا دبانے کی کوشش کر رہی ہے، ان کی مقبولیت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کے صرف فیصلے کا انتظار ہے۔ اس کے بعد جس طریقے سے وہ پاپولر ہیں اور جس طریقے سے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اپنے گڑھوں میں گرتی جا رہی ہے، جس طریقے سے غازہ پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، جس طریقے سے ٹونی بلکن جو ہے ملکوں کے دورے پہ ہیں، لوگ ان سے ملنے کو راضی نہیں ہیں، جس طریقے سے بارڈر بالکل کھلا ہے اور 3 لاکھ لوگ ہر مہینے واک ان کر رہے ہیں اور وہ بھی اسٹرینجرز ہیں۔ تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو آج اگر الیکشن کرائے جائیں بالفرض تو جو بائیڈن جو ہے وہ جس طرح پاکستان میں کہتے ہیں ضمانتیں کینسل ہو جائیں گی، یہ حالات ہیں یہاں پہ۔ لیکن اس وقت سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلے کا انتظار ہے جو کہ میرے خیال میں اسی طرح آئے گا کیونکہ جمہوریت آگے چلے گی، اور وہ بلینکٹ ڈیسیژن کو آئے گا جس سے اسٹیٹوں کو بتایا جائے گا کہ کینڈیڈیٹ کو بیلٹ سے نہیں روکا جا سکتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت دنیا لیڈر لیس ہے، امریکہ تو واقعی لیڈر لیس ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ دنیا کا نقصان اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ امریکہ جو ہے اس کا کوئی لیڈر موجود نہیں ہے۔ ماضی میں کہا جاتا تھا کہ اگر امریکہ کو زکام ہو تو دنیا کو نمونیا ہو جاتا ہے، لیکن آج امریکہ لاچار ہے کیونکہ براک اوباما کی ڈیسیژنز، جو بائیڈن کی ڈیسیژنز، اور امریکہ اس وقت بالکل اپنی پستی کی طرف جا رہا ہے، اپنی سیاسی ہسٹری میں بدترین بحران کا شکار ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ ساری چیزیں جلد ختم ہوگی اور سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بیلٹ پر آئیں گے اور وہی امریکہ کے اگلے صدر ہوں گے۔ اچھا، تو یہ بھی بتائے گا ساجد صاحب کہ کرسٹی کی جانب سے بھی کہا جا رہا تھا کہ نکی ہیلی کو ریپبلکنز امیدوار بنی تو بآسانی ہار جائیں گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ کے لیے وہ ایک کنسیڈر کیا جا سکے گا امیدوار؟ نہیں، بہت مشکل ہے اس وقت۔ اگر دیکھا جائے تو اس کمپین میں نکی ہیلی نے جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو ایز اے وائس پریزیڈنٹ لیں گے۔ اس وقت آج کرس کرسٹی جو ہے انہوں نے اپنا وڈرا کیا ہے۔ اس وقت صرف 3 ہی کینڈیڈیٹ بچے ہیں، نکی ہیلی اور وویک راما سوامی، اور دیکھیں اتفاق ایسا ہے کہ 1 امریکن ہے اور 2 بھارتی نژاد لوگ ہیں۔ اس پہ یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ امریکہ کے اندر بھارتی ڈائسپورا کی اسٹرینتھ کے کیا حالات ہیں۔ تو واقعی یہ بات میں ایگری کروں گا کرس کرسٹی سے کہ نکی ہیلی جو ہے وہ میرے خیال میں وائس پریزیڈنٹ ٹکٹ پر نہیں آئے گی، کسی اور کو ٹکٹ پہ لیا جائے گا۔ کئی نام اس وقت گردش کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں نکی ہیلی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب
हमेशा जब भी अपनी टीम बिल्ड करते हैं वफादारी सबसे पहले नंबर पर होती है। उन्होंने पिछली दफा भी निकी हेली को यूनाइटेड नेशंस में पोजीशन दी थी, लेकिन निकी हेली ने देखा गया है कि ज्यादा दफा डोनाल्ड ट्रंप को बैक स्टैब करने की कोशिश की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।